الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شب قدر کا خاص کر اہتمام کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ آخر شب قدر وہ کون سی بابرکت رات ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مکمل سورت کو نازل فرمایا ہے۔ اس کی ایک بڑی خصوصیت، بڑی فضیلت جو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی، ایک تو یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں ہی نازل فرمایا ہے۔ اور دوسری بڑی فضیلت اس کی کہ لیلۃ القدر میں آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ نزول کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آسمان سے فرشتے زمین پر اتنے نازل ہوتے ہیں، اتنے اترتے ہیں اس رات میں کہ زمین کے اوپر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اور پھر تیسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی، رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے زمینوں پر آتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا ایک لمبا لشکر ہوتا ہے، ایک بڑا مجمع ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان فرشتوں کو دنیا کی زمین کے اوپر پھیلا دیتے ہیں۔ ہر وہ گھر فرشتے جاتے ہیں کہ جس گھر کے اندر کتا نہ ہو، جس کے اندر خنزیر نہ ہو، جس کے اندر زانی مرد اور عورت نہ ہو، اور وہ فرشتے ان گھروں کے اندر جا کر خاص کر ان لوگوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو سر بسجود ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت میں اور نمازوں میں مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے وہ فرشتے اللہ رب العزت سے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت جو اللہ رب العزت نے فرمائی کہ قرآن کریم کا نزول اسی میں ہوا ہے، بس اس سے آگے اور بڑھ کر اور کیا کہنا کہ اللہ رب العزت کا کلام، جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، جو فضیلت اللہ رب العزت نے اس کلام کو عطا فرمائی وہ تو کسی اور کو نہیں دی۔ اس لیے اس شب کو جو بڑی فضیلت ہے وہ قرآن کریم کی نزول کی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی شب ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور وہ ارشاد بھی مستحب کے درجے پہ نہیں ہے بلکہ ہمیں حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ ہاں، یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ حکم کن کن معنوں کے لیے آتا ہے، لیکن بطور اعمال اور فضیلت کے ہر امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا پابند ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ اسی کہ خود ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے رمضان المبارک کے ابتدائی 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا،
پھر درمیان کی 10 راتوں میں اور پھر آخر راتوں میں اعتکاف فرمایا تاکہ لیلۃ القدر مجھے نصیب ہو جائے۔ تو لیلۃ القدر وہ بابرکت رات ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بطور انعام کے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت کے متعلق مزید علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مادے کو اللہ رب العزت نے اسی رات جمع فرمایا ہے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی پیدائش اسی رات فرمائی ہے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا ہے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی رات بنی اسرائیل کے توبے کو قبول اور منظور فرمایا ہے۔ تو بڑی فضیلت والی یہ رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تاکید فرمائی کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر لیلۃ القدر کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت کے کلام سے ثابت ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پچھلے امتوں کے عمریں اللہ رب العزت نے کافی رکھی تھی، اور انہوں نے اپنے عمروں کے اندر اللہ رب العزت کی خوشنودی کی، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ 80 سال انہوں نے اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کی کہ پلک جھپک کے برابر بھی انہوں نے کوئی نافرمانی اور خطا ان سے سرزد نہ ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ کرام اس بات کی تلاش میں ہوا وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہتے، کیا ہے کوئی خاص بات معلوم ہو جائے تو نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہماری عمریں تو کم ہیں۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد بھی فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے لگ بھگ ہے۔ تو اتنی عمریں ہیں، صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اے اللہ کے رسول، ہماری عمریں تو کم ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ لمبی عبادتیں کریں، اللہ رب العزت کی خوشنودی میں زندگی گزارے، لیکن ہماری عمریں کم ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام کے بہترین امت کو خوش کرنے کے لیے آسمان سے قرآن کریم کی یہ صورت نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم آپ کو ایک ایسی رات عطا فرماتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ تو اب دیکھیں، ہر سال اللہ رب العزت ہمیں یہ رات عطا فرماتے ہیں، ہر سال ہمیں یہ رات ملتی ہے۔ اب یہ کہ ہماری اپنی جستجو اور تلاش کی بات ہے کہ ہمارے اندر کتنا اخلاص ہوتا ہے، کتنا تقویٰ ہوتا ہے، اور ہم اس رات کی تلاش کرنے میں کتنی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، گھر سے نکل گئے نبی علیہ السلام، اور یہ ہے کہ کسی کی جھگڑے کی آواز آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہی رات شب قدر ہونی تھی، لیکن یہ ہے کہ فلاں آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے، ان کے فساد کی وجہ سے لیلۃ القدر ختم ہو گئی۔ اب یہ کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں، 21ویں رات کو، 23ویں رات کو، اور اسی طریقے سے 25ویں، 27ویں، 29ویں رمضان مبارک کے شبوں کو تلاش کریں۔ تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے مخفی رکھا، اللہ رب العزت نے یہ ہم سے پوشیدہ رکھا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے، کیا کمال ہے اس میں؟ اس کی بڑی وجہ علماء نے یہ فرمائی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ فلاں صحابی، میں آپ کو ایک کلمہ نہ بتاؤں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی انسان اس کو پڑھے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ فَيَتَّكِلُوا، لوگ اسی کے اوپر تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں گے، باقی اعمال کو، باقی عبادات کو چھوڑ دیں گے۔ تو اسی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک خاص رات، ایک خاص دن کو متعین نہیں فرمایا کہ اسی رات اور اس دن کی رات کو شب قدر ہوگی، کہ یہ کہ باقی دنوں میں ہم اعمال کو چھوڑ دیں۔ اسی اللہ رب العزت نے ہم سے یہ پوشیدہ رکھی ہے۔ اور یہ کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے
کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے ہی کے اندر ہوگی۔ ہاں، امکان اس بات کا زیادہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، ورنہ پورے سال میں تقریباً یہ ہے کہ کسی بھی رات شب قدر ہو سکتی ہے اور شب قدر آ سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ احادیث مبارکہ سے جو معلوم ہوتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری عشرے کی طاق راتوں کی نشاندہی فرمائی، اور پھر آخری عشرے میں خاص کر 27ویں شب کی نشاندہی فرمائی کہ اس میں لیلۃ القدر ہو سکتا ہے۔ پھر علماء نے اپنی طرف سے ایک بات بھی نکالی کہ دیکھیں، لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک تجربہ ثابت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہے، اور اس صورت کے اندر لیلۃ القدر کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے۔ تو یہ ہے کہ 9 کو 3 کے اندر ضرب دیں گے تو یہ 27 بنتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر یقینی طور پر یا زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ 27ویں شب میں ہی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں ہمہ وقت تیار رہے، اور ہر وقت اللہ رب العزت سے مانگے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں لمبی عمر عطا نہیں فرمائی، لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی عبادات، ایسی فضیلتیں ہماری زندگی کے اندر عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک ایک رات کی فضیلت، ایک رات کی قدر وہ 1000 مہینوں سے زیادہ اور افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، انسانوں میں سے کون سا انسان بہتر ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اور اس کے اعمال اچھے ہو۔ اور یہ کہ لوگوں میں بدتر انسان کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آدمی من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو لیکن یہ کہ اس کے اعمال برے ہو۔ تو یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے عمر عطا فرمائی 60-70 سال کے حساب سے، یہ ایک لمبی عمر ہے۔ اس لیے کہ اکثریت کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ 60 سال سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور بہت کم تر ایسے ہوتے ہیں کہ 70 سال کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یعنی لگ بھگ 60-70 سال ہماری جو عمریں ہیں یہ لمبی ہیں، لیکن یہ کہ ان لمبی عمروں کے اندر بھی وہ کون سا انسان بہتر ہے؟ وہ انسان بہتر ہے کہ جس انسان نے اپنی زندگی کے اندر خیر کے کام کیے ہو، اچھے کام کیے ہو، اللہ رب العزت کو راضی فرمایا ہو۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب کبھی دیکھتا ہے اس طرف اس طرف تو کہتا ہے ہادہ مالی، ہادہ مالی، ہادہ مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہارا کیا مال ہے؟ تمہارا مال وہ ہے اما تصدقتا، جو آپ نے صدقہ دیا اور لوگوں کے کام آیا، وہ آپ کا مال ہے۔ آپ کا مال کون سا مال ہے؟ آپ کا مال وہ مال ہے جو آپ نے کپڑے پہنے اور پرانے کر دیے، یہ آپ کا مال ہے۔ آپ کا مال یہ ہے کہ آپ نے کچھ کھایا اور اس کو ہضم کر دیا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کر دیا، یہ آپ کا مال ہے۔ باقی یہ دنیا رہنے والی ہے، تو رہنے والی اس دنیا کے اندر رہ کر جتنی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہماری زندگی ہے، ہم اس میں رہ کر اللہ رب العزت کو راضی فرمائے، اللہ کو خوش کریں، اور اس سے بہتر مواقع کہ لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس سے اور بہتر کوئی مواقع نہیں ہو سکتے۔ لہذا مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے لیلۃ القدر کی تلاش میں راتوں کو جاگیں اور اس رات کو یقینی طور پر پائے۔ اور اسی طریقے سے اگر لیلۃ القدر آپ کو مل جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمانے لگے، اللہ کے رسول، اگر یہ کہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، مل جائے، تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، جب آپ کو لیلۃ القدر مل جائے تو آپ اس میں یہ دعا کیا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔